بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسم سرد نہیں، لیکن حاضرین سردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میرے سلام کا جواب بھرپور نہیں دیا، میں دوبارہ سلام کر لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور صرف میرے ہی سلام کا نہیں، بلکہ جو بھی آپ کے سامنے یہاں مقرر آ رہا ہے، چاہے طالب علم ہو، استاد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جب سلام کرے تو ہمیں بھی بھرپور طریقے سے سلام کا جواب بھی دینا چاہیے، اور جب اس کی زبان پر ہمارے نبی کا نام نامی آئے تو ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہنا چاہیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد و فرمان ہے کہ کچھ واعظ و نصیحت کی باتیں ہوتی رہیں تو اس سے ایمان والوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا شمار ایمان والوں میں بھی فرما لے، اور ہم کو آج کی یہاں بیٹھک سے مکمل طور پہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ باغ و بہار علمی دولت کی جو ہمارے فضیلت الشیخ حضرت العلام مولانا محمد ابراہیم بھٹی صاحب اور ان کے رفقا نے ماشاءاللہ سجائی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے، میں جس وقت یہاں پاکستان آیا ہوں، 27 سال پاکستان سے باہر گزار کر 2001 میں، تو میں نے جن علماء کو میدان میں پیش دیکھا، ان میں ایک شیخ عبداللہ ناصر صاحب حفظہ اللہ اور ایک شیخ ابراہیم بھٹی صاحب حفظہ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی بزرگوں کی حفاظت فرمائے، صحت و عافیت اور سلامتی والی، نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آمین پر کوئی ٹیکس تو نہیں لگتا نا؟ تو ذرا بھرپور دل کی گہرائی سے کہیے کہ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ میں ایک عمل آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ عمل تو بڑا مختصر ہے، 2 سے 3 منٹ لگیں گے، لیکن کیا آپ عمل کریں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس انشاءاللہ کے اوپر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کے سامنے اعلان کیا جائے کہ فضیلت الشیخ ابراہیم بھٹی صاحب سب کو ایک لفافہ دے رہے ہیں، اور ہمارے محترم جناب ضیاء الحق بھٹی صاحب بھی ایک لفافہ دے رہے ہیں، ایک کے پاس چھوٹا لفافہ ہے اور ایک کے پاس بڑا لفافہ ہے، فل بھرا ہوا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک طرف سے صرف ایک لفافہ مل رہا ہے نوٹوں کا، اور دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے اپنا دامن، اپنی جھولی نوٹوں سے بھر کر لے جاؤ۔ کہاں جائیں گے آپ؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کہاں جائیں گے؟ ہیں جی؟ جہاں جھولی بھر کے ملے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو کچھ اعمال بتائے، اس کی بھی یہی کنڈیشن ہے۔ بعض اعمال میں ہم کو لفافہ نظر آ رہا ہوگا اجر و ثواب کا، اور بعض اعمال کے اوپر ہم کو دامن، جھولی تو دور کی بات رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا پر کر کے نیکیوں کی دولت اس کو عطا کی جائے گی۔ پھر آپ کی دولت حاصل کرنے کا وعدہ کرتے ہیں؟ 2 سے 3 منٹ ہیں،
روزانہ پوری زندگی کم از کم ایک مرتبہ اس عمل کو پورا کر لیں آپ، اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زمین سے لے کے آسمان تک اس کی اونچائی کسی کو نہیں پتا، اس کی چوڑائی کسی کو نہیں معلوم، اس کی لمبائی کسی کو نہیں معلوم، اتنا بڑا خلا نیکیوں کی دولت سے پر کر کے رب العالمین دے رہا ہے۔ روزانہ اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں، روزانہ دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور وہ عمل بڑا چھوٹا سا ہے، لا الہ الا اللہ۔ کہیے ایک دفعہ، لا الہ الا اللہ، اتنا سا 100 مرتبہ آپ یہ اس کے معانی پر غور کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور نظریہ بناتے ہوئے، بغیر عقیدے اور نظریہ کے اور بغیر معلوم ہوئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں ترجمہ بھی نہ آتا ہو، کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن جب نظریہ ہمارا اس کے مطابق بنا ہوا ہو، عقیدہ ہمارے اس کے مطابق ہو، اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزارنے میں کوشاں ہوں، تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا ہوا عمل کہ 100 مرتبہ تم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں زمین و آسمان کے درمیان کا خلا نیکیوں کی دولت سے پر کر کے عطا فرمائے گا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہم سب عمل کریں گے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے کون کون اس کے لیے تیار ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کے رکھیے تاکہ میں پہچان لوں، کہیں میرے بتانے میں کوئی کوتاہی تو نہیں رہی اور کوئی بھائی سمجھ نہ پائے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر کیے ہوئے اس وعدے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات وہ یہ کہ جہاں ہم اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے ہر بھلائی چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اپنے سے زیادہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی خیر اور بھلائی کا طالب ہو اور چاہت ہو اور اس کے لیے دعا کر رہا ہو، تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں، وہ کہتے ہیں وَلَكَ مِثْلَهُ، تم فلاں کی صحت یابی کی دعا کر رہے ہو، اللہ تمہیں بھی صحت یابی دے۔ تم فلاں کے روزی رزق میں خیر و برکت کی دعا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی روزی رزق میں خیر و برکت دے۔ پھر اپنی کسی بھی دعا کے اندر فضیلت الشیخ حضرت العلامہ مولانا محمد ابراہیم بھٹی صاحب کو بھولیں گے تو نہیں نا؟ کیوں جی؟ یا صرف اپنے لیے دعا کریں گے؟ سرد موری کا مظاہرہ نہ کیجیے، جو دل میں ہے آپ کو بتا دیجیے۔ یہ ہمارے استاد ہیں، یہ ہمارے مربی ہیں، ہماری رہبری اور رہنمائی کرنے والے ہیں۔ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے، یہ ہم کو علم کی دولت سے نواز رہے ہیں، تو ہم کم از کم ان کو دعا کی دولت تو اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے پیش کرتے رہے کہ یا اللہ ہمارے شیخ ابراہیم بھٹی صاحب کو وہی پہلے جیسی صحت، وہی پہلے جیسی ہمت اور طاقت عطا فرما دے کہ جب بڑے دھڑلے سے، اب بھی ماشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، بڑے دھڑلے سے ماشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں اور اللہ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اجاگر فرماتے ہیں، لیکن ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے سے زیادہ ہم اپنے اساتذہ کے لیے دعا کیا کریں کہ جنہوں نے ہم کو یہ علم کی دولت سے نوازا کہ یہاں ماشاءاللہ ننھے منھے بچے، کوئی اردو میں تقریر کر رہا ہے، کوئی عربی میں تقریر کر رہا ہے، کوئی انگلش میں تقریر کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے میرے، کیونکہ میں نے تو حاضری دینی ہے ایک جگہ، کہیں میرا وعدہ ہے، میرے جانے کے بعد
کوئی پشتو میں بھی تقریر کرے، کوئی سندھی میں بھی تقریر کرے، کوئی بلوچی میں بھی تقریر کرے. تو یہ جو علم سکھایا جا رہا ہے ان اداروں سے، تو ان اداروں کا بھی حق ہمارے اوپر بنتا ہے، طلباء پر بھی اور حاضرین پر بھی، کہ ان اداروں کے ساتھ اپنی وابستگی مضبوط کریں اور ان کو تقویت پہنچانے کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ یہ علم کی دولت کا کام آگے بڑھے اور کتاب و سنت کی نشر و اشاعت پہلے سے اور زیادہ آگے بڑھتی رہے، ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بیٹھک کو اور ہمارے اس سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.